بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اب میں کس کے ساتھ حاضر ہوں؟ سلطان حیدر علی نے مرنے سے پہلے ٹیپو سلطان سے کہا تھا کہ میرے بعد پورنیہ میر صادق علی اور میر غلام علی کو قتل کر دینا، کیونکہ ان کی نیتوں میں فتور ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے سلطان سے غداری کی، قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ غداران وطن کسی نہ کسی طرح ٹیپو سلطان کی عین شہادت کے دن ہی مارے گئے۔ ان غداروں نے دنیا کی وقتی خوشیوں اور آسائشوں کے لیے نہ صرف اپنے محسن بلکہ اپنے عزیز وطن سے غداری کر کے آخرت کا ابدی عذاب خریدا۔ آنے والی نسلیں ہمیشہ ان لوگوں پر لعنت بھیجتی رہیں گی۔ سلطان کی رحم دلی سے ہی اس کے عہدیداروں نے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور غداری پر اتر آئے۔ رحم دلی کے علاوہ سلطان کی نشست برخاست، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ایک انوکھا وقار جھلکتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا باپ سلطان حیدر علی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کے برعکس ٹیپو سلطان کو ہر علم سے کامل واقفیت اور آگاہی حاصل تھی۔ سلطان ایک بہت اچھا سخن شناس، سلیقہ شعار، دانش مند اور معاملہ فہم تھا، اور بڑے سے بڑے معاملات سر انجام دینے میں کسی کی رہنمائی کا محتاج نہ ہوا کرتا تھا۔ سلطان ٹیپو خود بھی صاحب علم تھا، لہٰذا اہل علم کی خوب قدردانی کیا کرتا تھا۔ سلطان بڑا جوہر شناس، نہایت خوش وضع اور کردار کا پسندیدہ انسان تھا۔ مسلمانوں کی تربیت اور پرورش کا ہمیشہ خیال رکھا کرتا تھا۔ سلطان صبح سویرے اٹھ کر نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا عادی تھا۔ ہر وقت باوضو اور طہارت میں رہتا تھا۔ کھانا 2 وقت کھاتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر تمام امراء اور بیٹے حاضر رہتے تھے۔ جب پہلی بار اسے انگریزوں کے مقابلہ میں زک اٹھانی پڑی اور انگریزوں سے صلح ہوئی، تب سے سلطان نے بھی چارپائی پر سونا ترک کر دیا تھا۔ زمین پر چند کپڑے ڈال کر رات کی چند گھڑیاں وہیں گزار لیتا تھا۔ اکثر وہ فارسی میں گفتگو کرتا تھا۔ کھانے کا وقت 2 بجے کا تھا۔ سلطان نہایت ہی کفایت شعار تھا، کسی معاملہ میں فضول خرچی کرنے کا عادی نہ تھا۔ لباس بھی بقدر ضرورت استعمال کرتا تھا۔ اس وقت رنگین لباس کا بہت رواج تھا، لیکن سلطان اس سے اجتناب کرتا تھا۔ ہاں، سفر اور سفاری کے موقع پر البتہ سلطان زرد یا شرح کوٹ اوڑھ لیا کرتا تھا، اور پگڑی کے اوپر سے تھوڑی سے نیچے تک سفید رومال باندھنے کی عادت تھی۔ اپنے آخری دنوں میں سلطان سبز رنگ کی شملہ دار عربوں جیسی دستار اوڑھا کرتا تھا اور ایک طرح سر پر لگاتا تھا۔ سلطان کی داڑھی کے بال بالکل تھوڑے تھے اور وہ بھی اس کی تھوڑی پر تھے، لہٰذا سلطان داڑھی نہیں رکھتا تھا، مونچھیں رکھتا تھا۔ سلطان کی شخصیت بڑی منفرد تھی۔ کہتے ہیں ایام بلوغت سے مرتے دم تھا کسی نے اس کے ستر کو کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ حمام میں نہانے کا یہ عالم تھا کہ سلطان جب نہاتا تھا تو سارا بدن چھپا کر نہاتا تھا۔ سلطان کی سلطنت میں جو نئے علاقے داخل کیے گئے تھے، وہاں تمام ہندو عورتیں حیوانوں کی طرح سر اور سینہ کھلا رکھنے کی عادی تھیں۔ سلطان نے احکام جاری کروائے تھے کہ کوئی عورت اوڑھنی کے بغیر برہنہ سر باہر نہ نکلے۔ اس حکم کے نافذ کرنے سے ایک طرح کی بے حیائی کا رواج ختم ہو گیا تھا۔ سلطان کو اپنی سلطنت میں 2 بے انتہائی مخلص اور جانثار ملے، لیکن افسوس غداروں نے سلطان کو موقع ہی نہ دیا کہ سلطان ان سے فائدہ بھرپور اٹھاتا۔ ایک غازی خان، جس نے ٹیپو سلطان کے باپ سلطان حیدر علی کے دور میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، اور اسی کی بدولت بہت سے علاقوں کو سلطان حیدر علی نے فتح کیا تھا۔ غازی خان بڑا نیک اور دیندار شخص تھا، سلطان کا مخلص تھا، لیکن غدار نہیں۔
چاہتے تھے کہ وہ سلطان کی نگاہوں میں ہر دل عزیز ہو جائے، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے غداری نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے غازی خان کے خلاف سلطان کے کان بھرے۔ اس طرح غداروں نے مل جل کے غازی خان کو زندان میں ڈلوا دیا، اور جب سلطان کو خبر ہوئی کہ ٹیپو سلطان غازی خان کو زندان سے نکالنا چاہتے ہیں، تب غیر ذمہ دار غداروں نے غازی خان کو زندان کے اندر ہی مروا دیا۔ دوسرا شخص جو سلطان کا انتہا درجے کا وفادار تھا، وہ غازی خان کا دوست اور اس کا جانثار تھا، یہ ایک نو مسلم جہان خان تھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد یہی ایک شخص تھا جس نے ہار نہ مانی، بلکہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے شہیدوں کے خون کی عزت ناموس کی لاج رکھنے کی عزم کر لیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔